دنوں بعد چوریاں بھی کرنے لگے اور یوں پاکستان میں ایک اور مجرم کا اضافہ ہو جائے، تو پھر میرا پہلا سوال اس معزز ایوان سے یہی ہے کہ کیا آپ اہل دانش نے پاکستان کا ایسا مستقبل سوچا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو آج تک آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 11 جو غلامی، جبری مشقت اور 14 سال سے کم عمر کے بچوں سے پرخطر ملازمت لینے کو ممنوع قرار دیتا ہے، وہ آرٹیکل اتنا بے اثر اور اتنا بے معنی کیوں ہے؟ میں وزیر تعلیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس ایوان نے مجھے 2010 میں آرٹیکل 25A کا تحفہ دیا تو پھر میرے جیسا بچہ اسکول سے باہر کیوں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کووڈ کی وبا کے دوران ایسے کتنے بچے تھے جو اسکول سے باہر گئے اور کبھی پلٹ کر نہ آئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب معزز رکن مہناز اکبر عزیز نے اسکولوں میں بچوں کو مارنے کے خلاف بل اسی اسمبلی سے پیش کرایا تھا تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے کھیلوں کے مقابلے کیوں نہیں ہوتے اور ہمارے کھیلوں کے میدانوں پر پلازے بنانے کی اجازت کون دیتا ہے؟ میں وزیر اطلاعات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے ٹی وی چینلوں پر 24 گھنٹے سیاست کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور آپ ان چینلز کو کیوں پابند نہیں کرتی کہ وہ بچوں کے لیے تعلیمی اور تفریحی پروگرام چلائیں؟ میں آئی ٹی کے وزیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو بچوں کی خرید اور فروخت کا ذریعہ بننے کی کھلی چھٹی کیوں ہے؟ میں وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں پر تشدد کو روکنے پر ہمارا معاشرہ کیوں تیار نہیں، اور آج بھی جب میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو میں یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ یہ ہاتھ شفقت کا ہے یا ہوس کا؟ جناب اسپیکر، میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسا وہ بچہ جو مجھے اسکول جاتے ہوئے اپنی گاڑی کی کھڑکی سے نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں کی محرومی اور وحشت کا جواب کس کے پاس ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میں اور میری گاڑی سے نظر آنے والا وہ بچہ سال سے چھوٹے ہیں، ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے، ہم آپ سب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے کسی کام کے نہیں؟ کیا ہمارا کوئی حق نہیں؟ اور کیا ہمارا کوئی مستقبل نہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو میں انتہائی ادب سے جناب وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا مستقبل کون ہے؟ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ ہاشمی صاحب، آپ نے بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے۔ ویسے بھی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی پر اس وقت براجمان ہیں۔ خدیجہ فاروق صاحبہ، دی نیکسٹ اسپیکر۔ خدیجہ فاروق۔ میرا نام خدیجہ فاروق ہے، میں اسلام آباد ماڈل کالج برائے طالبات اسلام آباد کی طالبہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے تعلیم پاکستان کی ترقی کی ضامن۔ جناب اسپیکر، قرآن کریم کے نزول کا آغاز لفظ اقرا یعنی پڑھ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ جناب اسپیکر، دنیا علم کے دانشور یہ جانتے ہیں کہ اگر تعلیم کا عمل طالب علم کو اعتماد دینے سے قاصر ہے تو وہ تعلیم ہی نہیں۔ اگر تعلیم طالب علم کو خود سے سوچنے، فیصلہ کرنے اور راستے تلاش کرنے کے قابل نہیں بناتی تو وہ تعلیم ہی نہیں۔ اگر تعلیم کردار پیدا نہیں کرتی، اگر تعلیم ایماندار نہیں بناتی، اگر تعلیم اپنے مقصد کی لگن پیدا نہیں کرتی تو وہ تعلیم ہی نہیں۔ آئنسٹائن کہتے ہیں، تعلیم میں چیزوں کو جاننے اور یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ دماغ کو سوچنے کے قابل بنانے کے لیے ہے۔
نیلسن منڈیلا نے تعلیم کو سب سے طاقتور ہتھیار قرار دیا جس سے دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، تعلیم خوف خدا پیدا کرتی ہے، تعلیم بھائی چارہ پیدا کرتی ہے، تعلیم معاف کرنا سکھاتی ہے، تعلیم سچ بولنا سکھاتی ہے، تعلیم انسانوں کو معاشرے کے لیے کارآمد بناتی ہے۔ جناب اسپیکر، مولانا رومی نے کہا تھا کہ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جناب اسپیکر، ان 75 سالوں میں میں نے پاکستان کو 2 لخت ہوتے دیکھا۔ ہم غربت سے لڑے، ہم جہالت سے لڑے، ہم نفرت سے لڑے۔ جناب اسپیکر، شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ہم تب سیکھتے ہیں جب مشکلات کا سامنا کریں۔ آج 75 سالہ ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر میں مسائل نہیں گنوانا چاہتی بلکہ میں حل بتانا چاہتی ہوں۔ جناب اسپیکر، ہمیں تعلیم اپنی قومی زبان میں چاہیے، ہمیں انگلش میں رٹا لگانے سے بچا لیجیے۔ ہمیں پاکستان بھر میں ایک ہی نصاب، ایک ہی نظام، ایک ہی یونیفارم اور ایک معیار تعلیم چاہیے۔ ہمیں اپنی دلچسپی کے میدان میں تعلیم چاہیے۔ ہمیں ابتدائی تعلیم سے ہی تحقیق کا ماحول چاہیے۔ جناب اسپیکر، اس دیش کو تعلیم سے تعمیر کریں ہم، تابندہ پھر اس قوم کی تقدیر کریں ہم۔ گھر گھر میں اجالا ہو یہاں علم و ادب کا، اے دیداور اب کوئی تدبیر کریں ہم۔ جو خواب تھا کل قائد و اقبال نے دیکھا، اب وقت ہے اس خواب کی تعبیر کریں ہم۔ اس دیش کو تعلیم سے تعمیر کریں ہم، تابندہ پھر اس قوم کی تقدیر کریں ہم۔ پاکستان پائندہ باد۔